ذرا تصور کریں کہ آپ ایک عدالت میں کھڑے ہیں. صحیح. ایک ایسا مجرم کٹہرے میں ہے جس نے سنگین ترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. جج اسے موت کی سزا سناتا ہے اور یہ بالکل خالص اور درست انصاف ہے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. جی، لیکن پھر فرض کریں کہ جج اپنا فیصلہ بدلتا ہے اور اسے سزا سے بچا لیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. ہم اسے رحم کہیں گے. مگر اب ذرا تصور کیجئے کہ جج اس مجرم کو کٹہرے سے باہر نکالتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی ساری دولت اپنے نام اور اپنی پہچان کا وارث بنا دیتا ہے. واہ، یہ واقعی یہ ایک حیرت انگیز اور کسی حد تک بے چین کر دینے والی منظر کشی ہے. دیکھیں، ہم انصاف کو سمجھ سکتے ہیں، ہم رحم کو بھی کسی حد تک ہضم کر سکتے ہیں کہ کسی کو اس کے کیے کی سزا نہ ملے، لیکن یہ جو تیسرا عمل ہے نا، مجرم کو گلے لگا کر وارث بنا دینا، یہ ہماری روزمرہ کی منطق اور انسانی لین دین کے اصولوں سے بالکل باہر کی چیز ہے. بالکل باہر ہے. اور الہیات کی زبان میں اسی تصور کو ہم فضل کہتے ہیں. بالکل درست. اور آج ہم اسی فضل کی نوعیت، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں پر گہری بات چیت کریں گے. جب ہم بائبل کی مختلف تحریروں، خاص طور پر پولس رسول کے خطوط کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں فضل کے حوالے سے ایک زبردست الہیاتی تناؤ نظر آتا ہے. جی، ایک بہت واضح تناؤ ہے. افیسیوں کے نام خط کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فضل 100% غیر مشروط عطیہ ہے. اس میں انسان کی کارکردگی، اس کی قابلیت یا اس کے اچھے اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک مفت تحفہ ہے. میرا موقف اس بحث میں یہ ہے کہ فضل کی اس غیر مشروط نوعیت کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اسے ایک بار پھر انسانی کمائی یا مزدوری میں بدل دیں گے. میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ فضل کی شروعات انسانی کمائی سے نہیں ہوتی، مگر میں اس تصور کو چیلنج کرنا چاہوں گی کہ فضل محض ایک قانونی بریت یعنی ایک ساکت تحفہ ہے. جب ہم تیتس کے نام خط کے دوسرے باب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں فضل کو ایک انتہائی متحرک اور طاقتور قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. متحرک قوت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، فضل صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہیں معاف کیا گیا، بلکہ یہ ہمیں بے دینی اور دنیاوی خواہشات کا انکار کرنا سکھاتا ہے. میری دلیل یہ ہے کہ حقیقی فضل ایک ایسا فعال عمل ہے جو انسان کے اندرون میں ایک اخلاقی زلزلہ برپا کر دیتا ہے. اگر کسی شخص کی زندگی میں گناہ سے دوری اور ایک واضح تبدیلی کی کشمکش نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فضل کو واقعی سمجھا یا وصول کیا ہے. اچھا، آپ نے اخلاقی زلزلہ کی اصطلاح استعمال کی جو سننے میں بہت متاثر کن ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی خطرہ چھپا ہے. کیسا خطرہ؟ ہم انسانوں کا یہ نفسیاتی رجحان ہے کہ ہم ہر چیز کو کمانا چاہتے ہیں. ہم بچپن سے پڑھائی کرتے ہیں تاکہ اچھی نوکری کما سکیں. ہم معاشرے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ عزت کما سکیں. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ فضل پانے کے لیے یا فضل کے برقرار رہنے کے لیے اخلاقی تبدیلی شرط ہے، تو کیا ہم خدا کی محبت کو بھی اسی دنیاوی لین دین کے ترازو میں نہیں تول رہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں اسے لین دین کہہ رہی ہوں. ایک سیکنڈ. افیسیوں کا خط جب یہ کہتا ہے کہ نجات اعمال کے سبب سے نہیں تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تو وہ دراصل انسان کے اس استحقاق اور کمانے کے تکبر پر ضرب لگا رہا ہے. اگر مجرم کو جج کے گھر میں رہنے کے لیے مسلسل اپنی اچھائی ثابت کرنی پڑے تو پھر وہ بیٹا نہیں بلکہ ایک ملازم ہے. مگر ذرا ٹھہریں، ہم یہاں ایک ملازم کی شرائط کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک نئے وجود کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم اسے لین دین بنا دیتے ہیں. تیتس کا خط اسے لین دین نہیں بناتا، بلکہ یہ ہمیں فضل کے کام کرنے کے میکینزم کے بارے میں بتاتا ہے. دیکھیں، جب وہ جج اس مجرم کو اپنے گھر لے جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف اسے سزائے موت سے بچانا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اس کی مجرمانہ ذہنیت کو ختم کر کے اسے اپنے خاندان کے وقار کے مطابق ڈھالنا بھی ہوتا ہے. تیتس کے خط میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فضل ظاہر ہوا ہے اور وہ ہمیں تربیت دیتا ہے یا سکھاتا ہے. تربیت ایک عمل کا نام ہے. یہ محض ایک قانونی دستاویز نہیں ہے جس پر دستخط ہو گئے اور بس بات ختم. یہ انسان کے دل میں ہونے والی ایک سرجری ہے.
اگر وہ مجرم جج کے گھر جا کر بھی وہی چوریاں کرے اور پرانے جرائم میں ملوث رہے تو کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اس رحم اور فضل کی حقیقت کو رتی برابر بھی محسوس نہیں کیا؟ یہ ایک انتہائی طاقتور سوال ہے، لیکن میں اس کا جواب نفسیات اور الہیاتی بنیادوں دونوں حوالوں سے دوں گا۔ آپ کا ماننا ہے کہ اگر وہ دوبارہ جرم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے فضل کو نہیں سمجھا، لیکن یسوع کی مشہور اڑاؤ بیٹے کی تمثیل اس تصور کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ جی، لوکا 15 کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ بالکل، ایک بیٹا جس نے باپ کی وراثت مانگی اور اسے بدکاری میں اڑا دیا۔ جب وہ بھوکا مرنے لگا اور خنزیروں کے باڑے میں پہنچ گیا، تب اس نے واپس لوٹنے کا سوچا۔ آپ اس لمحے پر غور کریں جب وہ واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک رٹا ہوا جملہ تیار کیا تھا کہ میں آسمان کا اور تیرا گنہگار ہوں، مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ لے۔ صحیح، وہ مزدور بننا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ بیٹا بھی اسی لین دین اور کمانے کی منطق کو لے کر آ رہا تھا، لیکن جب وہ ابھی دور ہی تھا، باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ باپ نے اس کی وہ شرطیہ معافی اور مزدور بننے کی پیشکش پوری طرح سننے سے پہلے ہی اسے وارث کی انگوٹھی پہنا دی۔ فضل نے وصول کنندہ کے مکمل طور پر پاک ہونے یا اس کی نیت کے 100% خالص ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ باپ کا یہ عمل پیشگی اور مکمل غیر مشروط تھا۔ آپ نے اڑاؤ بیٹے کے استقبال کی بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور میں باپ کے اس غیر مشروط گلے لگانے کے الہیاتی حسن سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن آپ اس کہانی کے اس اہم ترین حصے کو نظر انداز کر رہی ہیں جہاں سے اس پورے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ کون سا حصہ؟ تمثیل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ فضل اس پر خنزیروں کے باڑے میں بیٹھے بیٹھے نازل نہیں ہوا، اس نے عملی طور پر اس غلاظت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا اس کا چلنا فضل کی شرط تھی؟ دیکھیں، اگر وہ اسی باڑے میں بیٹھا رہتا اور یہ سوچتا کہ میرے باپ کا فضل تو بہت وسیع ہے، مجھے واپس جانے یا اپنی حالت بدلنے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا باپ اسے وہ انگوٹھی بھاڑے میں بھجواتا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا اٹھ کر چلنا، اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑنا، یہی تو وہ انکار ہے جس کی بات تتس کے ختم کی گئی ہے۔ فضل گناہ کی حالت میں انسان کو قبول ضرور کرتا ہے، لیکن فضل اسے اس گناہ میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے یہاں ہم ایک بہت ہی باریک لیکن انتہائی اہم نقطے پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اٹھ کر چلنا اس کے فضل پانے کی وجہ بنا، یا کم از کم ایک لازمی شرط تھی، جبکہ میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اٹھ کر اس لیے چلا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا ایک باپ ہے جو کیسا بھی ہو کم از کم اسے روٹی ضرور دے گا۔ تو آپ کے نزدیک بیداری اہم نہیں؟ اس کی واپسی کی بنیاد اس کی اپنی اخلاقی بیداری سے زیادہ اس کے باپ کی سخاوت پر تھی۔ خیر، ہم اخلاقی تبدیلی کے اس سوال کو ذرا قانونی اور نظریاتی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ الہیات میں ایک تصور ہے جسے منسوب کی گئی راست بازی یعنی امپیوٹڈ رائچسنس کہا جاتا ہے۔ جی، ایک اہم تصور ہے۔ فرض کریں کہ ایک انتہائی غریب اور مقروض شخص پر اربوں کا قرض ہے۔ ایک خرب پتی نہ صرف اس کا تمام قرض ادا کر دیتا ہے بلکہ اپنے کھاتے کے تمام پیسے اس غریب کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ اب قانونی طور پر قانون اور عدالت اس غریب کو ایک خرب پتی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فضل محض خامیوں کو ڈھانپنے کا نام نہیں ہے، یہ یسوع کی مکمل راست بازی اور بے عیبی کو گناہگار انسان کے کھاتے میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ اس قانونی منتقلی کے بعد انسان کی اپنی کارکردگی نجات کے ترازو میں صفر اہمیت رکھتی ہے۔ یہ خرب پتی والی مثال فضل کے قانونی اور عدالتی پہلو کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ یہ قانونی منتقلی انسان کے اندرون کو کیسے بدلتی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، عدالت اسے ارکپتی دیکھتی ہے، لیکن اگر وہ شخص ارپتی بننے کے بعد بھی گلیوں میں گھوم کر کوڑے دان سے روٹی چنتا رہے تو کیا اس منسوب کی گئی دولت نے اس کی زندگی میں کوئی حقیقی کام کیا؟ کیا ہم یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ چھوڑیں جی، قانونی طور پر تو یہ ارپتی ہے، اگر کوڑا کھا رہا ہے تو کھانے دے؟ پولس رسول کے خطوط میں ہمیں یہ بے حسی نظر نہیں آتی۔
دوسرا کرنتھیوں کے 12ویں باب میں جب پولس اپنے جسمانی کانٹے یا اپنی شدید کمزوری کا ذکر کرتا ہے تو خدا کا جواب یہ نہیں تھا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں قانونی طور پر بالکل صحت مند اور بے عیب دیکھتا ہوں۔ تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری طاقت تیری کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ آپ اس لفظ طاقت پر غور کریں۔ فضل صرف ایک قانونی لیبل نہیں ہے، یہ وہ عملی طاقت ہے جو شخص کو کوڑے دان سے روٹی چننے کی ذلت سے باہر نکالتی ہے۔ یہ وہ فورس ہے جو کمزوری کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے طاقت کی بات کی اور کوڑے دان سے باہر نکلنے کی بات کی۔ اگر وہ شخص کوڑے دان سے روٹی چنتا بھی ہے تو کیا بینک یا قانون اس کا اربپتی ہونے کا درجہ چھین لے گا؟ کیا اس کی اس کمزوری کی وجہ سے اس کی وہ منسوب کی گئی راست بازی ختم ہو جائے گی؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ نے فضل کو دوبارہ اعمال کی زنجیر سے باندھ دیا، اور اب وہ انسان اپنی پوری زندگی اس خوف میں گزارے گا کہ کہیں اس کی کوئی غلطی اس کا درجہ نہ چھین لے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ جی، جب پولس کو یہ کہا گیا کہ میری طاقت تیری کمزوری میں کامل ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ پولس کو اس کمزوری کے ساتھ ہی رہنا پڑا۔ فضل نے اس کمزوری کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کمزوری کے اندر اس کو سہارا دیا۔ یہ ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فضل کے ملنے کا حتمی ثبوت مکمل پاکیزگی اور گناہوں سے کامل دوری ہے، تو ہم ہر اس شخص کو مایوسی کی کھائی میں دھکیل رہے ہیں جو آج بھی اپنی کمزوریوں سے لڑ رہا ہے اور روزانہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ فضل کا کمال یہ ہے کہ یہ ہماری شکستگی سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے جو خوف اور زنجیروں کی بات کی وہ واقعی ایک سنجیدہ الہیاتی اور نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن میرے دلائل کو مکمل پاکیزگی یا کسی خوفناک شریعت کے طور پر نہ دیکھیں۔ میں یہ قطعی دعویٰ نہیں کر رہی کہ فضل پانے کے بعد انسان راتوں رات فرشتہ بن جاتا ہے یا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ تو پھر آپ کا نقطہ کیا ہے؟ میں تو بس فضل کے اس میکینزم کی بات کر رہی ہوں جو انسان کا گناہ کے ساتھ رشتہ بدل دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کوڑے دان سے روٹی کھائے گا تو اس کا درجہ چھن جائے گا؟ نہیں، درجہ نہیں چھنے گا، لیکن اس کے ذائقے ضرور بدل جائیں گے۔ ذائقے بدل جائیں گے؟ جی، جب فضل انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک نئی قلبی اور ذہنی ساخت تیار کرتا ہے۔ اگر ایک انسان پہلے گناہوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، اسے فخر سے کرتا تھا، تو فضل کے بعد وہ اسی گناہ پر روتا ہے، اس سے کراہت محسوس کرتا ہے اور اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گرنے اور دوبارہ اٹھنے کے درمیان جو بے چینی ہے نا، دراصل وہی فضل کا کام ہے۔ بالکل صحیح، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ قطرس کا خط جب یہ کہتا ہے کہ فضل ہمیں انکار کرنا سکھاتا ہے تو وہ اسی اندرونی مزاحمت کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ فضل کے سائے میں ہے لیکن وہ گناہ کو بے تکلفی اور خوشی سے گلے لگائے رکھے تو وہ شخص فضل کے سائے میں نہیں بلکہ ایک خوفناک دھوکے اور خود ساختہ بہم میں مبتلا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ فضل گناہ کے ساتھ ہمارے رشتے اور ہمارے ذائقوں کو بدل دیتا ہے۔ میں اس نفسیاتی تبدیلی کو تسلیم کرتا ہوں۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب اسے بغیر کسی شرط کے اس کی بدترین حالت میں قبول کیا جاتا ہے تو وہ غیر مشروط محبت اس کے اندر ایک ایسی شکر گزاری پیدا کرتی ہے جو کسی بھی خوف یا شریعت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جی بالکل، شکر گزاری سب سے بڑی محرک ہے۔ جب مجرم کو احساس ہوتا ہے کہ اسے موت کی سزا ملنی تھی مگر جج نے اسے گلے لگا لیا تو یہ احسان مندی اسے از خود جج کا وفادار بنا دیتی ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بڑا لیکن ہے، ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم اس احسان مندی کو اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اچھے اعمال کو فضل کا سبب یا اس کی شرط نہ بنائیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ خانوں میں رکھنا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا ہم انہیں مکمل الگ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، افسیوں کا خط جب یہ واضح کرتا ہے کہ تاکہ کوئی فخر نہ کرے تو وہ اسی بنیادی سچائی کی حفاظت کر رہا ہے کہ انسان کی نجات کی عمارت میں اس کی اپنی اخلاقی جدوجہد کی ایک اینٹ بھی شامل نہیں ہے۔ سب کچھ یسوع کی قربانی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ آپ کی یہ تفریق بہت اہم ہے کہ اعمال نجات کا سبب نہیں ہے، وہ نجات کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرا اصرار یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں
ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ انہیں مکمل طور پر الگ الگ خانوں میں بند نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پولس کے ان خطوط کے تاریخی پس منظر پر غور کریں تو یہ بات مزید واضح ہوتی ہے۔ تاریخی پس منظر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پولس افسیوں کو خط لکھ رہا تھا جو ایک ایسا شہر تھا جہاں دیوتاؤں کو نذرانے دے کر ان کی رضا خریدی جاتی تھی۔ وہاں ایک تجارتی مذہب قائم تھا۔ بالکل، لین دین کا تصور تھا۔ خرید نہیں سکتے، یہ مکمل عطیہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم تتس کو دیکھتے ہیں تو وہ کریتے کے جزیرے پر تھا، جہاں کے لوگ اپنی بدعنوانی، جھوٹ اور اخلاقی گراوٹ کے لیے بدنام تھے۔ ہاں، کریتے کا معاشرہ کافی مختلف تھا۔ وہاں پولس کو یہ واضح کرنا پڑا کہ فضل کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے پرانے گندے طرز زندگی میں مگن رہو، بلکہ فضل تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو فضل کی تعریف صرف ایک قانونی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی اور عملی تقاضوں کے مطابق انسان کو پاک کرنے والی ایک طاقتور دوائی بھی ہے۔ یہ تاریخی تناظر ہماری بحث میں واقعی ایک بہترین اضافہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائبل فضل کے تصور کو کسی ایک محدود زاویے سے پیش نہیں کرتی۔ آپ کا یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ کریتے کے لوگوں کو فضل کے عملی اور اخلاقی پہلوؤں کی ضرورت تھی، جبکہ افسیوں کو اس کی مفت اور غیر مشروط حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بالکل، اس کا نقطۂ عروج ہے۔ میری ساری دلیل کا مرکز یہ ہے کہ فضل کی بنیاد، اس کا آغاز اور اس کا حتمی دار و مدار 100% خدا کے رحم پر ہے۔ انسان کی راست بازی صرف اور صرف منسوب کی گئی راست بازی ہے اور اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور میری تمام تر دلیل کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کا فضل کبھی بانجھ نہیں ہوتا۔ وہ جہاں نازل ہوتا ہے وہاں کی بنجر زمین کو پھاڑ کر اس میں سے زندگی اور تبدیلی کے چشمے نکال دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹھپا نہیں ہے جو مجرم کی فائل پر لگا دیا گیا ہو، بلکہ یہ مجرم کے ذہن اور دل کی مکمل تطہیر ہے۔ فضل کا کمال یہ نہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ویسا ہی رہنے دے۔ فضل کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ان گناہوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ فضل کا تصور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک حسین توازن کا متقاضی ہے۔ ہم متفق ہیں کہ انسان اپنے زور بازو یا اپنے اخلاقی کارناموں کی بنیاد پر وہ کھربوں کا قانونی قرض نہیں اتار سکتا۔ جی قطعی نہیں۔ نجات مکمل طور پر خدا کی بخشش ہے جس پر انسان کبھی فخر نہیں کر سکتا، لیکن فضل کی اس غیر مشروط نوعیت کے بعد اس کے انسان پر پڑنے والے اثرات اور اس کے نتیجے میں گناہ کے خلاف پیدا ہونے والی کشمکش کی نوعیت پر ہمارا اختلاف اپنی جگہ ایک علمی حقیقت کے طور پر موجود رہے گا۔ جی بالکل، اور یہی ان بائبل کی مختلف تحریروں کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے کا اصل فائدہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ الہیاتی موضوعات کسی ایک سادہ سی ریاضیاتی مساوات میں قید نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ فضل بے وقت ایک مفت قانونی بریت بھی ہے اور ایک مستقل چلنے والی تربیت اور اندرونی سرجری بھی۔ اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایفیسیوں اور تیتس دونوں کو ان کی پوری طاقت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہم آج کی بحث کو کسی ایک حتمی فیصلے یا کسی ایک کی جیت کے ساتھ ختم نہیں کر رہے۔ ہم یہ فیصلہ اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دلائل، آیات اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں خود اپنا نتیجہ اخذ کریں۔ لیکن اختتام کرتے ہوئے ذرا دوبارہ اسی عدالت کے منظر میں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ جی، جج نے اس مجرم کی موت کی سزا مکمل طور پر معاف کر دی اور اسے بغیر کسی پیشگی شرط کے اپنے گھر کا وارث بنا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مجرم جج کے گھر میں جا کر بھی ویسی ہی مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، یا وہ غیر مشروط اور بے پایا رحم جو اس پر کیا گیا خود بخود اس کے دل اور اس کے ذائقوں کو ایسا بدل دے گا کہ گناہ کی کشش اس کے لیے موت سے بھی بدتر ہو جائے گی؟ اس سوال کے دونوں پہلوؤں پر غور کیجیے گا۔